ارمان نے شرٹ سلمی بیگم کے ہاتھ میں تھمائی اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے نہانے چلا گیا۔ ایسے میں سمیہ جانے کس کام سے سلمی بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ ارے بیٹا سمیہ، ذرا یہ شرٹ تو استری کر دو، میرے تو جوڑوں میں اتنا درد ہے کہ اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ سلمی بیگم گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ آنٹی یہ شرٹ ارباز کی ہے۔ سمیہ نے شرٹ ان کے ہاتھ سے لے لی۔ نہیں بیٹا، یہ شرٹ ارباز کی نہیں، ارمان کی ہے۔ سلمی بیگم بولی تو سمیہ ایک پل تو گھبرا گئی، مگر پھر خود پر قابو پا کر فوراً استری کرنے میں شروع کر دی۔ سلمی بیگم نے پاس بڑی چھری اٹھا کر سبزی کاٹنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں سلمی بیگم کی سسکاری گونجی۔ کیا ہوا آنٹی؟ او یہ تو خون نکل رہا ہے، آپ ٹھہریں میں دوا اور پٹی لاتی ہوں۔ سمیہ نے سلمی بیگم کی انگلی سے خون نکلتے دیکھا تو گھبرا کر باہر دوڑی۔ جب وہ پٹی اور دوا لے کر واپس آئی تو ارمان کمرے میں موجود تھا اور اس کی دھاڑ سے کمرہ گونج رہا تھا۔ چچی جان، آپ نے انہیں شرٹ استری کرنے کو دی ہی کیوں؟ دیکھیں پوری شرٹ جلا دی۔ وہ امریکہ میں رو رہی تھی خاتون جنہوں نے شاید اپنا کوئی کام بھی خود نہ کیا ہو، ان کو کیا معلوم کہ شرٹ کس طرح استری کی جاتی ہے۔ ارمان غصے میں چیخا تو سمیہ لرز کر رہ گئی۔ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، دراصل میرا ہاتھ کٹ گیا تھا، اس لیے شاید وہ جلدی میں استری شرٹ پر رکھ کر ہی چلے گی۔ سلمی بیگم ارمان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بولی۔ تو وہ اتنی چھوٹی بچی تو نہیں ہے کہ ان کو اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ استری شرٹ پر نہیں رکھی جاتی، اور پھر میں انہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، آخر وہ میرے کاموں کو ہاتھ لگاتی ہی کیوں؟ ارمان غصے میں بولا۔ چلو بس اب یہ قصہ ختم کرو، وہ آئے گی تو نہ جانے کیا سوچے گی۔ سلمی بیگم نے اس ڈر سے کہیں سمیہ سن نہ لے گھبرا کر بولی۔ تو کیا میں ان سے ڈرتا ہوں؟ ارے میں تو ان کے منہ پر کہوں گا کہ ماں باپ نے کچھ تربیت کی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ارمان کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سمیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی شکل دیکھ کر سلمی بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سمیہ نے سب سن لیا ہے۔ بیٹا تم اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا، یہ تو پاگل ہے، نہ جانے کیا کیا بکتا ہے۔ سلمی بیگم بات سنبھالتے ہوئے بولی۔